اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، یوں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک خواہ وہ کسی بھی حوالے سے بیان کی گئی ہو یا روایت کی گئی ہو، وہ بہت پیاری ہے، بہت زبردست ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ لیکن میں آج چند احادیث آپ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سنانا چاہ رہا ہوں جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مدینہ طیبہ کی فضیلت میں بیان فرمائی ہیں۔ تو چونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کو سنا دی جائیں تھوڑے وقت کے اندر، لہٰذا میں اپنی بات بہت کم کروں گا، زیادہ تر آپ کو احادیث پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ ڈائریکٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اور فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو پہلی حدیث پاک جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے شہر مدینہ کے حوالے سے فرمائی، متفق علیہ حدیث پاک ہے میرے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے، متفق علیہ۔ دوسری حدیث پاک ہے، اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان اس طرح مدینہ کی منورہ کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ یعنی ایمان قیامت کے قریب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں سمٹ کر آ جائے گا، ایمان والے لوگ اس طرح سمٹ کر آ جائیں گے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اور اگلی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے۔ یعنی جگہ کی علامت نشانی بیان فرمائی کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے۔ جو اس میں فتنہ کوئی کام ایجاد کرے گا، فتنہ کا کوئی کام ایجاد کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا اور یہ جو الفاظ ہیں یہ امام مسلم کے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں دونوں کالے پتھروں والے میدانوں کے درمیان مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ دونوں کالے پتھروں والے میدانوں کے درمیان مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، نہ کوئی وہاں درخت اور جھاڑی کاٹی جائے اور نہ ہی وہاں کوئی جانور شکار کیا جائے۔ اگلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ احمد مسلم شریف میں اور مسند احمد میں ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اسے اس طرح پگھلائے گا جس طرح آگ میں سیسا پگھلتا ہے اور جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ مسلم شریف کی ہے اور نسائی شریف میں ہے۔ بڑی ہی اہم اور بڑی ہی توجہ طلب بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو تکلیف دے وہ اللہ رب العزت ان کو دوزخ میں ڈالے گا اور ان کو اس طرح پگھلا دے گا جیسے شیشہ پگھل جاتا ہے اور جیسے
نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، اس طرح ان کو اللہ رب العزت پگھلا دے گا۔ میں صرف اشارتاً اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ یزید جس کو لوگ جنتی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور جس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ فلاں غزوہ میں گیا، فلاں اس نے کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں جنگ میں شامل ہوا، اور یہ اس کے نیکیاں اور اس کی جو جنتی ہونے کے حوالے تلاش کرتے ہیں، اس نے جس طرح مدینہ پاک اور اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ کربلا کے بعد سلوک کیا، وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ اور آقا کائنات نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کو پانی کی طرح اور شیشے کی طرح پگھلا کر جہنم رکھ دے گی، اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے یزید اور اس کے سارے لشکری جنہوں نے مدینہ پاک کو نقصان پہنچایا تھا، جنہوں نے حرمت مدینہ کو پامال کیا تھا، جنہوں نے حرمت مسجد نبوی کو پامال کیا تھا، وہ سب جہنم میں جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے بطور محافظ مقرر ہیں، لہذا طاعون اور دجال اس مقدس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مدینہ میں نہ طاعون آئے گا، طاعون جیسی کوئی بیماری آئے گی، اور نہ ہی دجال اس شہر کے اندر داخل ہو سکے گا۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال کا روب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مسیح دجال کا روب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس دن اس شہر کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ متفق علیہ حدیث پاک، یہ بھی بخاری اور ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مدینہ کے اندر مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو دجال نکلے گا وہ اس مدینہ کے اندر اس کا روب، اس کی ہوا تک بھی اس کو یعنی داخل نہیں ہو سکے گی مدینہ پاک کے اندر۔ اور مدینہ پاک کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی جو اس دجال کو اس کے اندر مدینہ پاک کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ مدینہ منورہ میں اس سے 2 گنا برکت عطا فرما جتنی تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا کریم میرے مدینہ کو مکہ سے 2 گنا زیادہ برکت عطا فرما۔ اور اگلی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی کوئی بندہ مدینہ پاک گیا، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ طیبہ میں رہ کر مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں اور سختیاں برداشت کرے گا اور اس پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان پر گویا گواہ ہوں گے، اور آقا کائنات نے فرمایا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت بھی کروں گا۔ یہ حدیث پاک مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، اور امام مالک نے اس کو بیان کیا۔ اور آخری حدیث پاک جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص بھی مدینہ پاک کی تنگی اور سختی پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ میں نے آپ کو کوئی 8-10 احادیث مدینہ پاک کے حوالے سے
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہیں، ان احادیث کو ذرا اگر بندہ ذہن میں رکھ کر مقام مدینہ طیبہ سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار تھا، اور اہل مدینہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آقا کائنات کی نظروں میں مدینہ طیبہ اور اہل مدینہ رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ رہتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ کائنات کے اندر مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خدا کی قسم مدینہ سے بڑھ کر سرزمین، پوری زمین کے اوپر کوئی اور مقدس اور متبرک جگہ نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک اس بندے کا خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور پھر جتنے دن بندہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب محبت کا بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے، عجیب رنگ بندے کی طبیعت پر غالب ہوتا ہے۔ یہ تو صرف وہ جانتے ہیں جو خوش نصیب وہاں چلے جاتے ہیں، جن کو حضور بلا لیتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جب آپ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، حرم مدینہ میں، حضور کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اور کروڑہ درجہ بڑھ کر جب آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باب السلام سے گزر کر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پاک آپ کو موقع دے، اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے کہ آپ ریاض الجنہ کے اندر جا کر حضور تاجدار کائنات کے سرہانے بالکل خلفائے راشدین سیدنا فاروق اعظم ابو بکر صدیق کے سرہانے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں شکرانے کے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے محبوب کا در بھی دکھایا، گھر بھی دکھایا، اور سلام کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور وہاں بیٹھ کر جب حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور وہ زمانہ جب ساتھ چبوترا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہ نظر آتا ہے، سامنے حضور کا ممبر پاک ہے، جس ممبر پاک پر حضور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تو جو سارا ماحول جب بندہ دیکھتا ہے تو وہ واقعتاً دنیا میں نہیں رہتا، وہ جنت، اصل جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے بھی جنت ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور واقعتاً وہاں جا کر دنیا کا کسی جگہ پر بھی اس طرح کا سکون انسان کو نصیب نہیں ہوتا جس وقت جس طرح کا سکون، جس طرح کا اطمینان بندے کو وہاں جا کر ہوتا ہے، اور بندہ فیل کرتا ہے کہ میں واقعتاً جنت میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت مدینہ طیبہ، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالے، یہی ایمان ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بار بار ہمیں حاضری نصیب فرمائے، یہی بندے کی دنیا کے اندر معراج ہے کہ جتنی بار وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، وہ اتنی بار اس کے ایمان کے اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک اور سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حضور کی حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔